مصطفیٰ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد جو پیدائش سے پہلے جو مشورہ ہوا تھا فرشتوں سے، اور اس میں انی اعلم ما لا تعلمون جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس کے ماتحت کچھ تفسیری نکات آپ نے اس سے پہلے کی نشست میں سماعت فرمائے تھے۔ حضرت صاحب معارج النبوہ فرماتے ہیں کہ انی اعلم ما لا تعلمون کی تفسیر میں، تفسیر بحر الدرر میں مصنف نے 50 اقوال لکھے ہیں۔ انی اعلم ما لا تعلمون کی تفسیر میں 50 اقوال، اور ان میں سے 10 اقوال حضرت صاحب معارج النبوہ نے لکھے، اور ان میں سے ایک قول میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ یہ 50 میں سے صرف ایک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے جو کہا کہ میں نے انسان کو فرشتوں پر فضیلت دی، حالانکہ فرشتے اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کی بندگی کرتے ہیں، پھر بھی رب تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو جو ہے برتری اور خلافت نہیں عطا فرمائی۔ اس کی وجہ کے اندر جو 50 اقوال ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ فرشتوں سے یہ فرما رہا ہے کہ تمہاری اطاعت فطری ہے، یعنی بغیر کسی تکلیف اور بغیر کسی امر مانے کے تم اطاعت کر سکتے ہو۔ جس طریقے سے بھوک لگنا ایک فطری چیز ہے کہ بغیر کسی قصد و ارادے کے ہمیں بھوک لگ جاتی ہے، اسی طریقے سے پلک کا جھپکنا یہ ایک فطری چیز ہے، بغیر ہمارے کسی ارادے اور بغیر کسی تکلیف کے خود بخود یہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے فرشتوں کا اطاعت کرنا، فرشتوں کا اللہ کی حمد و ثنا کرنا، یہ بھی ایک فطری چیز ہے کہ ان کی غذا ہی یہی ہے۔ جس طریقے سے ہم غذا ریگولر لیتے ہیں، ہمیں غذا لینے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی کہ کبھی ہم نے یہ سوچا ہو کہ کھانے میں چبانے میں بہت تکلیف ہو رہی ہے، چلو نہیں کھانا ہے، ایسا ہم کبھی نہیں سوچتے، بلکہ شوق سے کھاتے ہیں، کیونکہ ہماری فطرت میں یہ چیز ہے تو ہم کھاتے ہیں۔ کبھی ہماری دکان کی چھٹی ہو جاتی ہے، کبھی نمازوں میں سستی ہو جاتی ہے، لیکن کھانا ریگولر انسان لیتا ہے، غذا ریگولر لیتا ہے۔ تو فرشتوں کی غذا ہی اللہ کی اطاعت و فرما برداری، ان کا اللہ کی تسبیح و تحلیل کرنا، اللہ کی پاکی بیان کرنا، یہ ان کی غذا میں شامل ہے۔ تو اللہ نے ان کو سمجھایا کہ تم جو تسبیح و تحلیل کر رہے ہو
وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، یہ کہہ رہے ہو تو تمہارا یہ سب کچھ کرنا یہ بالطبیعت ہے، فطری ہے، اس میں کوئی چیز جو ہے مانے نہیں ہوتی ہے، جبکہ انسانوں کی اطاعت بتکلف ہوگی۔ انسان کا اطاعت کرنا تکلیف کے ساتھ ہوگا، ان کی فطرت میں یہ چیز نہیں ہوگی، انہیں اطاعت کرنے میں تکلیف ہوگی، بہت سے موانع کے ساتھ ان کی اطاعت ہوگی۔ اب سخت ٹھنڈی میں وضو کرنا یہ آدمی کوئی بھی جلدی شوق سے نہیں کرے گا، اس میں کچھ نہ کچھ تکلیف ہوگی۔ ٹھنڈی میں آپ جو ہے مسجد تک چل کے آئیں گے تو اس میں آپ کو تکلیف برداشت کرنی پڑے گی، بہت سارے موانع اطاعت سے آپ کو جو ہے غفلت میں ڈالنے کے لیے آتے ہیں، بالخصوص شیطان کے وسوسے، نفس کی سستی، اور پھر گھر کے معاملات، کاروبار کے معاملات، بہت ساری رکاوٹیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں جو اطاعت سے، اللہ کا حکم بجا لانے سے ہمیں روکنے والی ہوتی، لیکن پھر بھی انسان اطاعت کرتا ہے۔ تو اللہ نے فرشتوں کو سمجھایا کہ تمہاری اطاعت میں اور انسانوں کی اطاعت میں فرق ہے، وہ جو اطاعت کریں گے وہ تکلیفوں کے ساتھ ہوں گی، ان کو نفس، شیطان اور خواہشات نفسانی جو ہے مانے ہوں گے، روکیں گے ان کو اللہ کی اطاعت کرنے سے، اور طاعت رکاوٹوں کے ساتھ زیادہ بہتر ہے بمقابل طاعت و عبادت جو فطری ہو۔ تو تمہاری جو اطاعت ہے اس میں کوئی بھی چیز روکنے والی نہیں ہے، تمہاری فطرت میں ہے، تم کر رہے ہو، جبکہ انسانوں کی اطاعت میں بہت ساری رکاوٹیں ہوتی ہیں، پھر بھی وہ اطاعت کرتا ہے۔ اس کے تحت ایک واقعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی پیدائش کا وہ بیان کر رہے ہیں کہ جب جناب جبرائیل علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اللہ نے ان کو بنایا تو انہوں نے اپنے جسم کو دیکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بہت خوبصورت بنایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار ہیں، بہت خوبصورت۔ تو جب انہوں نے اپنے آپ کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اپنے وجود میں مشاہدہ کیا کہ اللہ نے کتنی بہترین آپ کے اندر نعمتیں رکھی ہیں۔ تو جب انہوں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ اللہ نے کتنا بہترین حسن انہیں عطا فرمائے، کتنی طاقت و توانائی انہیں عطا فرمائی ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرنا انہوں نے چاہا، اور اللہ کے شکر میں انہوں نے دو رکعت نماز ادا کی، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ اب یہ 2 رکعت نماز کیسی تھی؟ آپ نے اتنی طویل یہ 2 رکعت نماز ادا کی کہ 2 رکعت نماز ادا کرتے کرتے 30,000 سال کی مدت گزر گئی۔ 30,000 سال حضرت جبرائیل علیہ السلام کے، اب وہ دوسرے عالم کے ہیں، یہ 30,000 سال ہمارے عالم کے نہیں ہیں، اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنے زیادہ ہوں گے۔ 30,000 سال لگا دیے انہوں نے صرف 2 رکعت نماز ادا کرنے میں۔ خواہش کیا تھی کہ جب اللہ نے مجھے اتنا حسن و جمال عطا فرمایا ہے تو پھر میں اللہ کے شکریہ میں اطاعت بھی ایسی کروں، شکر بھی ایسا ہی ادا کروں۔ اس لیے انہوں نے خوب توجہ کے ساتھ 30,000 سال تک 2 رکعت نماز پڑھی، صرف 2 رکعت 30,000 سال میں۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو بارگاہ الہی میں عرض کی، الہ العالمین، کیا کسی بندے کو ایسی عبادت میسر ہوگی جیسے میں نے کی ہے؟ کیونکہ
آپ نے وہ جو 2 رکعت نماز ادا کی تھی بہت توجہ کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کی تھی، خوب محنت لگائی تھی اس میں کہ اللہ کا شکر ادا ہو جائے۔ اب انہیں خود اپنی عبادت پر فخر تھا کہ میں نے بہترین 2 رکعت پڑھی ہے کہ جس میں نے 30,000 سال کی مدت لگا دی۔ تو وہ یہ سوچ رہے تھے کہ جیسی میں نے نماز پڑھی ہے ایسی اور کسی نے نہیں پڑھی ہوگی۔ تو انہوں نے عرض کی کہ جیسی میں نے عبادت کی کیا کسی کو میسر ہوگی؟ ابھی تک تو کسی نے کی نہیں، لیکن کیا آئندہ کوئی ایسی عبادت کر سکے گا؟ خطاب باری تعالیٰ ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے جبرائیل، آخری دور میں اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک امت عطا کروں گا، یعنی ہم گنہگار، کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں انہیں میں امت عطا کروں گا جو 2 رکعت نماز بہت ہی کم وقت میں بہت سی کمزوریوں اور کوتاہیوں کے ساتھ ادا کریں گے۔ ان 2 رکعت کا ثواب جو میرے محبوب کی آخری امت کمزوریوں کے ساتھ کوتاہیوں کے ساتھ پڑھے گی، ان 2 رکعت کا ثواب تمہاری 2 رکعت پر فوقیت حاصل کرے گا۔ یعنی تم نے جو 2 رکعت نماز 30,000 سال میں پڑھی ہے اس سے زیادہ ثواب میرے محبوب کی امت کا کوئی امتی بالکل کوتاہیوں کے ساتھ کم وقت میں 2 رکعت پڑھے گا تو تمہاری 2 رکعت سے زیادہ میں انہیں ثواب عطا کروں۔ کتنی زیادہ فضیلت ہے، ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حضور کی امت میں پیدا فرمایا۔ جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ اب ہم فرائض نہیں ادا کر رہے، اللہ نے کتنا انعام و اکرام ہم پر کیا ہے، اور یہ یاد رکھیں کہ اللہ کے انعام و اکرام جتنے زیادہ ہوتے ہیں پھر غلطی کرنے پر پکڑ بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ جیسے ابلیس کی ہوئی تھی کہ اللہ نے پہلے اس پر انعام و اکرام کیے لیکن پھر غلطی کی، اس نے اللہ کی اطاعت سے انکار کیا تو پکڑ ہوئی۔ تو جب ہم پر اتنے احسان ہیں اللہ کے، اتنا کرم ہے ہم پر، اس امت پر، گنہگار امت پر، کہ ہماری 2 رکعت کم وقت میں پڑی ہوئی کوتاہیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کی 30,000 سال کی 2 رکعت سے زیادہ ہمیں ثواب عطا فرماتا۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی وَكَيْفَ ذَلِكَ یا رب العالمین، یہ کیسے ہوگا؟ بالکل کم وقت میں، ہم کو 2 رکعت پڑھنے میں 3 منٹ بھی نہیں لگتی، اور وہ 30,000 سال۔ تو کہا کہ کیف ذالک یا رب العالمین، اے اللہ یہ کیسے ہوگا کہ میری 30,000 سال کی 2 رکعت سے ان کی کم وقت کی 2 رکعت فوقیت حاصل کر گئی؟ فرمایا اے جبرائیل، تو کیوں کر عبادت و ریاضت نہ کرے گا اور اطاعت کار بار اپنی گردن پر نہ رکھے گا، کیونکہ فراغت اور عافیت تمہارا شعار اور ترے امتیاز ہے۔ یعنی تم تو اس لیے اطاعت کر رہے ہو کہ تمہاری فطرت میں یہ اطاعت داخل ہے اور یہ تمہاری غذا ہے، تمہیں اس میں لطف آتا ہے، اس لیے تم عبادت کر رہے ہو، اور کوئی امر ایسا مانے نہیں جو تمہیں ہماری خدمت سے باز رکھے اور تمہاری توجہ میری ذات سے پلٹ دے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اس لیے تم جو ہے میری اطاعت کر رہے ہو بالکل توجہ کے ساتھ، اس میں وقت لگا رہے ہو، تو یہ اس لیے ہے کہ یہ تمہاری فطرت میں داخل ہے، جبکہ انسانوں کی کیفیت تمہاری جیسی نہیں ہوگی۔ ان کی حالت یہ ہے کہ وَهُمْ مشغولون باشغال کثیرہ ومنافع وافرات یبارزون
مع الشیطان مبارزۃ شدیدۃ وسجدوا الی سجدۃ واحدۃ، یعنی وہ میری عبادت اپنی بے پناہ مصروفیتوں کے باوجود کریں گے اور شیطان سے سخت جنگ کر کے مجھے سجدہ کریں گے۔ وہ ایسے ہی سجدہ نہیں کر لیں گے جیسے تم کر رہے ہو، ان کا سجدہ شیطان سے جنگ کے ساتھ ہوگا، یعنی شیطان کی پوری کوشش ہوگی، نفس کی پوری کوشش ہوگی کہ وہ انسان کو اطاعت سے، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے سے روک دے، لیکن پھر بھی انسان شیطان سے جنگ کرتے ہوئے، اپنے نفس سے جہاد کرتے ہوئے وہ سجدہ کرے گا۔ یہ جب چاہیں گے کہ اپنے زخمی روح پر میری اطاعت کا مرہم رکھیں تو ان کا نفس عبادت میں مزاحم ہوگا، یعنی ان کا نفس روکے گا کہ تم اللہ کی اطاعت نہ کرو۔ شیطان فخاصمت کی کمر کس کر میدان میں آ جائے گا، کیونکہ اس نے ہم سے دشمنی مول لی ہے، وہ ہمارا مد مقابل ہے، تو وہ جو ہے کمر کس کے ہماری راستے میں آ جائے گا۔ قلبی خواہشات، نفسانیت غالب ہو کر گمراہی کے گھڑے کی طرف لے جائے گی۔ مال کی لالچ، مال کی محبت اور دنیاوی اسباب اس پر غالب ہوں گے، اور اس پر یہ کہ سستی اور کاہلی عمل کی طاقت میں کمی کی طرف متوجہ کرے گی۔ علم و حکمت کی صلاحیتوں کو جہالت سینے میں دفن کرنے کی کوشش کرے گی، اور جد و جہد کے میدان میں غفلت کا غبار پھیل کر قوت عمل کو مفقود کرے گا۔ یہ ساری چیزیں ہوں گی، اور ان کے علاوہ روزی کا حصول اور اپنوں کا میلان، یہ سب چیزیں عبادتوں میں رکاوٹ بنیں گی کہ آدمی کو اپنی روزی کی فکر ہوگی، اپنوں کا میلان ہوگا، گھر بار چھوڑ نہیں سکے گا، محبت ہوگی ان سے کہ ان کے پاس وقت بتاؤں، مسجد کی طرف نہ جاؤں، یہ ساری چیزیں رکاوٹیں ہوں گی۔ لیکن ان تمام رکاوٹوں کے باوجود، شیطانی وسوسوں کے باوجود، ان تمام فتنوں سے لڑتے ہوئے وہ میری بارگاہ میں آ کر کے سجدہ کرے گا۔ تو اس لیے اس کا سجدہ الگ ہے، تمہارا سجدہ الگ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی اطاعت اور انسانوں کی اطاعت میں یہ فرق بتایا کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلافت کیوں عطا فرمائی ہے۔ غرض کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد بڑی فضیلتوں سے نوازا، اور پھر فرشتوں کو یہ بات تو سمجھائی دی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا اظہار یوں بھی کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، اور پھر فرشتوں سے کہا کہ اب تم ان تمام چیزوں کے نام بتاؤ جو میں تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں۔ فرشتوں نے کیا جواب دیا اور آگے کیا معاملات ہوئے، انشاءاللہ آئندہ بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنا فضل عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔